سر پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئے، ایک عرصہ گزر گیا ہے اور پارٹی نے اس بات کا برا بھی منایا، اور خواجہ آصف نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو آپ کو پارٹی کے اندر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو گلہ نہیں کیا، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی اور ایک کوشش کی کہ پارٹی میں جو مشاورت کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے، اور مشاورت کا جو دائرہ ہے اسے وسیع تر ہونا چاہیے۔ تو میں مسلم لیگ نون کا، میں تیسری نسل ہوں جو مسلم لیگ کا حصہ ہے، تو میں مسلم لیگ نون کا بہت حصہ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ بالکل صحیح، اور کل خواجہ آصف نے برملا اس کا اظہار کیا کہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے ہمیں باہر آئیں گے تو کچھ کامیابی ملے گی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، چاہے وہ آپ ہیں یا پھر کوئی اور ہیں، وہ بات تو کرتی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب بڑے خاموش نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی کوئی ایسی خاص بات کرتے نہیں ہے جس پہ نون لیگ کو سٹرینتھن کیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ کوئی سیاست میں نئی بات نہیں ہے کہ ہمیں ڈرائنگ روم سے باہر نکلنا ہے۔ جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹوریٹ ہے، جو ووٹ دینے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں پورے ملک میں، وہ بدل رہا ہے۔ ان کی جو توقعات ہیں اپنے ملک سے وہ بدل رہی ہیں، جمہوریت کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ تو میری نظر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تو، اور ہم سب جو اس کا حصہ ہیں، ہمیں تو ایک طویل، جسے کہتے ہیں لسننگ ٹور پر جانا ہے، تاکہ ہم ہر خطے میں رہنے والے جو پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں ان کے مسائل سن سکیں اور ان کی مسائل کی بنیاد پر ایک نئی سیاست کی عمارت کھڑی کریں، کیونکہ جو پرانے طریقے تھے وہ اب اس طرح نہیں رہے کارآمد۔ اور خاص طور پہ، اور میں نے اس کا بارہ اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا مختلف چینلز پہ، یہ جو ابلاغ میں ہم سب کے پاس موبائل فون آ گیا ہے، اور موبائل فون جو ہے وہ براہ راست کمیونیکیشن جو ہے اس کا مطالبہ پیدا کرتا ہے، ہر ایک شخص یا خاتون جس کے ہاتھ میں ہے وہ۔ تو لہٰذا وہ جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اور اس کی جو طریقے ہیں، اب وہ ہمارے والدین کے زمانہ نہیں ہے جس میں 4 اخبار اور ایک ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا۔ اب تو بے شمار کمیونیکیشن کے طریقے ہیں، اور دیکھیے جو طریقے 10 سال پہلے مثلا فیس بک تھا، اب وہ پوری دنیا میں وہ جو ہے اس طرح کارگر نہیں رہا، اور اس کی جگہ ٹک ٹاک نے لے لی ہے، انسٹاگرام نے لے لی ہے۔ تو یہ جو چینج ہوتا ہوا میڈیا لینڈسکیپ ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ جو ہے اور اپنی سوچ جو ہے ملک کے بارے میں، اس کو جس طرح پہنچانا ہے، وہاں ہمیں ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، اور موجودہ حالات میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، صرف بیانات سے تو مذاکرات کا نتیجہ نہیں ہوگا، اوبویسلی ایک دوسرے کو سپیس دینا پڑے گی، کچھ ان کی مانی جائے گی، کچھ اپنی منوائی جائے گی۔ تو جو دوسری سائڈ سے مطالبات آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ انہیں مانے؟ دیکھیے، مذاکرات آپ کے ناظرین پر میں ضرور واضح کر دوں کہ این آر او کے لیے نہیں ہو رہے کہ جی کسی کو عام معافی مل جائے گی، کوئی جیل سے باہر آ جائے گا۔ مذاکرات مسلم لیگ نون اور جو ہمارے ہماری پارٹیاں ہیں، سب لوگ اس کا حصہ ہے، وفد کا، اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت مشکل سے شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ نے جو معاشی استحکام حاصل کیا ہے پچھلے 9 ماہ میں، اس کو کس طرح مستحکم کرتے ہوئے ہم اس کو سیاسی استحکام سے ری انفورس اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ان کے تمام مطالبات ہیں، غیر مشروط طور پر مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سنیں گے، بات کریں گے، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ اس پیش رفت ہو سکتی ہے، مثلا ایک چیز پر پیش رفت ہو سکتی ہے کہ وہ تمام جو ان کی نظر میں ایسے لوگ جو زیر حراست ہیں اور جن کے اوپر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے 9 مئی کے حوالے سے یا اب 26 نومبر کے حوالے سے، تو ان سب لوگوں کو جو ہے جلد از جلد رہا کرنا حکومت کے لیے بالکل ممکن ہے، جس سے گڈ ول بھی جنریٹ ہوگی اور کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ایسے ہیں، لیکن مین چیز جو ہے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ جو سیاست کا پورا مقصد ہے وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہ دوسری جماعتوں پر اور وفاق پر حملہ آور ہونا سیاست نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، 31% نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں، 69% نے ان کے خلاف ووٹ دیے ہیں، ان سب کا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ان کی زندگیاں بہتر کی جائیں، ان کے لیے جو سرکاری سروسز ہیں
ان تک ان کی رسائی بہتر ہو، ان کو ایک ڈگنیٹی سے بطور شہری ٹریٹ کیا جائے. تو اصل میں جو فوکس تو عوام کی خدمت پر لے کر آنا ہے واپس، جو کہ بہت حد تک محاذ زراعی میں اس وقت موجود ہے. محاذ زراعی میں مسالہ بہت ہے، بے شک میڈیا کے لیے بھی اور گفتگو کے لیے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری جو ڈائلاگ ہے سیاست کا، اس کو محاذ زراعی سے خدمت کی طرف شفٹ کرنا ہے.